یہ ارشاد فرمائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ ماہر عمرانیات میں معاشرے میں دو قسم کے جو تعلیمی ذرائع ہیں، ایک تو رسمی تعلیمی ادارے اور پھر غیر رسمی تعلیمی ادارے، ان دونوں کی کچھ آپ وضاحت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم بیسک جو ہم نے بات ابھی کی ہے کہ وہ زندگی کے لیے اور دنیا آخرت، اگر ہم مسلمان کی حیثیت سے بات کرتے ہیں الحمدللہ تو ہمارا نقطہ نظر اور وسیع ہے۔ ہم کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں جو نجات کا ذریعہ ہے یا کامیابی کی ضمانت ہے وہ علم یا تعلیم ہے۔ اب وہ علم یا تعلیم، شعور، آگاہی اس کو کہہ لیجئے، اس کو ایجوکیشن کہہ لیں، مختلف نام اس کو ہم نے دے دیے، یہ ہمیں حاصل کہاں سے ہوتی ہے؟ تو جیسے آپ نے ماہر عمرانیات کا کانسیپٹ دیا ہے، تو انہوں نے اس کو دو میڈیم میں، بلکہ بعض اوقات 3 میڈیم میں اس کو تقسیم کر دیا، جس کو ہم نے کہا کہ رسمی تعلیم یعنی فارمل ایجوکیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر پری ارینجڈ جو ایک ادارہ ہو، کوئی اس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں، یعنی وہاں ادارہ ہوگا، کوئی اسٹیبلشمنٹ ہوگی، وہاں پر کریکولم ہوگا، سلیبس ہوگا، اسیسمنٹ، ٹیسٹ، ایگزام کی صورت میں جس طرح سے بھی کیے جائیں گے، باقاعدہ پڑھانے کے لیے کوالیفائڈ ٹیچرز اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ مقرر کیے جائیں گے، یعنی جگہ کا تعین ہے، وقت کا تعین ہے، ہر چیز۔ اب اس کی اگزامپل آسان لفظوں میں جو ہمارے اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں اور دیگر مدارس وغیرہ جہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، یہاں پر بچہ ایک فارمل ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے اور ایک لگا بندھا اس کا جو سلیبس ہے وہ موجود ہے۔ یہاں سے اس نے بہت کچھ سیکھا، لیکن اس کے علاوہ بھی اب وہ کتنے گھنٹے ان اداروں میں گزارتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ چند گھنٹے 24 گھنٹوں میں سے ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ مگر لرننگ کا پروسیس جو ہے جب تک انسان بیدار ہے، ایون نیند میں بھی خوابوں سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن چلیے ہم نیند سے ہٹ جاتے ہیں، تو جب تک وہ بیدار ہے انفیکٹ وہ سیکھتا ہی رہتا ہے۔ اب وہ باقی کا کہاں سے سیکھتا ہے؟ وہ ہے غیر رسمی تعلیمی جو ہمارا نظام ہے، وہ کیا ہے؟ انفارمل، وہ ہمارے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے گرینڈ پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے نیبرز بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ہمسایوں سے بھی سیکھتا ہے، گھر آنے جانے والوں سے بھی سیکھتا ہے، خود کہیں جاتا ہے، ایون کہیں شاپنگ پہ بھی جا رہے ہیں، شاپ کیپر سے، وہاں ملنے والے لوگوں سے، راستے سے، ہمارے اعتراف میں ہر شخص۔ اچھا، وہاں سے بھی وہ شعوری اور غیر شعوری طور پر دونوں طرح سیکھ رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہمارا تو خیر بچپن میں سمجھتی ہوں ہم بلیسڈ تھے، خوش قسمت تھے، ہمیں تو چلتے پھرتے لوگ بھی سمجھاتے تھے اور ہم سمجھتے تھے اور سیکھتے تھے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ بچوں کو سمجھانا، آداب سکھانا، ایک بچہ خود بھی لرن کر رہا ہوتا ہے، تو وہ شعوری طور پر بھی سیکھ رہا ہوتا ہے۔ کسی نے اس کے سامنے کوئی غلط بات کی، اس نے فوراً ریئلائز کیا کہ یہ غلط تھا، کسی نے کچھ اچھا کیا، اس نے ریئلائز کیا کہ یہ اچھی چیز تھی۔ تو یہ تمام ادارے، اور ایک جو نان فارمل کہا گیا وہ مثلاً آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ٹریننگز ہیں جہاں پہ مارشل آرٹ کی ٹریننگ ہے، دیگر ایکٹیویٹیز ہیں، سوئمنگ ہے، مقاصد ہیں، ٹیوشن سینٹر ہیں، کوچنگ سینٹر ہیں، آن لائن انسٹیٹیوٹس ہیں۔ تو یہ خیال یہاں پر رکھنا ہے کہ بچہ بٹا ہوا ہے رسمی اور غیر رسمی اور نان جو ہماری فارمل ایجوکیشن ہے اس میں۔ اور اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جو سب سے پہلی درس گاہ ہے وہ انفارمل جو ہمارا انسٹیٹیوشن ہے وہ ماں کی گود ہے۔ تو ہم اپنے بزرگوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے اعتراف سے، اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں، اور خود انسان اپنے اندر سے جو 5 سینسز اللہ نے اس کو، جن کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، عطا کیا ہے، تو اس کا لرننگ پروسیس اسی لیے تو فرمایا مہد سے لحد تک۔ پیارے آقا فرما رہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مہد سے لحد تک تم سیکھو۔ اب مہد سے لحد تک مطلب یہ نہیں کہ کوئی انسٹیٹیوشن جوائن کیے رکھو، مگر یہ کہ آپ ہر روز سیکھتے ہیں۔ اور جب آپ سے کوئی پوچھنے آتا تھا، حضرت عبداللہ بن معبد جب پوچھنے کے لیے تشریف لائے کچھ، تو آپ نے فرمایا اپنے دل سے فتویٰ طلب کرو۔ تو یہ جو دل یہاں پر ہے یہ بھی ایک بہترین ٹیچر ہے، وقت ایک بہترین ٹیچر ہے۔ یہ سب ہم خود بھی سیکھتے ہیں، اور ہم وقت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں بہت سی اچھی بری، ایکیڈیمک ہو، مذہبی معاملات ہوں، ہماری صحت سے متعلق معاملات ہوں، ہمارے کاروبار سے متعلق معاملات ہوں، یہ تمام کی تمام تعلیمات ڈیلی انسان اپنے فارمل اور انفارمل انسٹیٹیوشن سے حاصل کرتا رہتا ہے، اور یہی سلسلہ اس کا ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے حصول علم ہمیشہ جاری رہتا ہے، اور انسان ہمیشہ ہی طفل مکتب رہتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ ہی اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے، کبھی بھی وہ مکمل نہیں ہو پاتا کہ وہ سمجھے کہ میری یہ تعلیم کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ لرننگ کا پروسیس
تا حیات جاری رہتا ہے. جاری رہتا ہے. یعنی ایک تو یہ ہو گیا کہ ہم کسی درسگاہ میں جا کے باقاعدہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر ہم دن رات جو بھی کام کریں یا جن سے بھی ملاقات کریں یا جہاں جہاں آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں وہاں بھی آپ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں اور اس سے بہت کچھ ایزیوم کرتے ہیں, اس سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں اور پھر اپنے ہی اندر صحیح اور غلط کا تجزیہ بھی کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ مزید گفتگو کا آغاز کریں گے. جناب معزز مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں, سوالات میرے پاس موجود ہیں. ایک وقفے پر ہمیں جانا ہے, آپ رہیے گا ہمارے ساتھ, ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد.